جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، آپ حضرات ذرا یہ بات نوٹ کر لیں، میں یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وہ آپ ذرا اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی نوٹ کر لیں، نہیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بعد میں سن لینا، ٹھیک ہے؟ یہ آیت ہے نضر بن حارث، ایک آدمی ہے، کافر تھا۔ یہ آیت ہے نضر بن حارث کے بارے میں، یہ آیت نازل ہوئی، جو بڑا جھگڑالو تھا، یعنی جھگڑا کیا کرتا تھا، فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹے ہیں اور قرآن جو ہے یہ کہانیاں ہیں، اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ تو ایک خاص آدمی کے بارے میں ہے جو نضر بن حارث ہے، لیکن اس کا عموم جو ہے وہ سب کے اوپر ہے، کہ جو آدمی بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں یہ آیت نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑالو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ اتباع کرتے ہیں ہر شیطان کی، جو کیا نام ہے دور کرنے والا، یا جو شیطان جو ہے وہ شک میں پڑا ہوا ہے۔ کتب علیہ انہ من طلّہ، لکھ دیا جاتا ہے علیہ اس پر، انہ من طلّہ جو اس کی دوستی اختیار کرتا ہے، فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، پس بے شک وہ جو ہے یضلہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدیہ اور وہ راستہ دکھا دیتا ہے اس آدمی کو، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف۔ اس کے بعد آگے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے انسان کی تخلیق کا جو ہے ذکر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، من البعث یعنی اٹھنے کے لیے، یعنی کہ دوبارہ تمہارا یہ عقیدہ، یعنی قریش مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ دوبارہ جو ہے ہم نہیں اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے اس بات کے، یعنی اٹھنے کے بارے میں جو ہے تمہارا یہ عقیدہ یا تم شک کے اندر ہو، تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، پس بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، من التراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے۔ میں آپ حضرات کو کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مٹی کا بھی ذکر فرما رہے ہیں اور نطفے کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے، یعنی مٹی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات وغیرہ ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنایا، اور بعض حضرات نے اس کے اندر تطبیق یہ کی ہے کہ چونکہ یہ انسان جو ہے جو چیزیں کھاتا ہے، جیسے سبزیاں ہو گئی، گندم ہو گئی، چاول ہو گئے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مٹی سے اگتی ہیں، اور مٹی سے اگنے کے بعد جو ہے یہ قسم کی غذا بنتی ہے، اور غذا انسان کھاتا ہے، اور اس غذا کو کھانے کے بعد جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، اور جس سے ایک نطفہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نطفے سے پھر انسان کو بنایا، ثم من علقۃ، پھر اس نطفے کے بعد جو ہے کیا نام ہے اس کے اوپر خون کا ایک جمع ہوا ٹکڑا بنایا، ایک لوتھڑا جس کو بولتے ہیں، اس کو اس لوتھڑے سے بنایا، پھر اس لوتھڑے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ثم من مضغۃ، پھر ایک جو ہے بوٹی جو ہے اس کے اوپر رکھ دی، یعنی گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیا، اس کے سے جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرحلہ وار اس طرح تیار کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، مخلق یعنی جس کی تخلیق ہونی ہو، تو اس کو جو ہے مخلق بنایا ہے اور غیر مخلق بنایا ہے، تو بعض حضرات نے ان دونوں کے اندر یہ بات یہ بیان فرمائی کہ مخلق کسے کہتے ہیں اور غیر مخلق کسے کہتے ہیں۔ جی،
یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے، جب یہ تمام چیزیں یعنی مضغہ یعنی گوشت بھی بن جاتا ہے انسان، تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یا ایک فرشتہ جو ہے انسان جو انسان کی تخلیق کے اوپر مقرر ہے، معمور ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے، یا ربی مخلقۃ او غیر مخلقہ، کہ یا اللہ میں اس کو مخلق بناؤں یا غیر مخلق بناؤں۔ یعنی مخلق کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کی پیدائش ہو دنیا کے اندر یا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پیدائش نہ ہو، اس کو غیر مخلق بناؤ، تو وہ ماں کے رحم کے اندر جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس کی پیدائش ہونی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو مخلق بنانا ہے۔ تو پھر فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ یہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد یہ کہ اس کی عمر کتنی ہو، یہ شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ایک کیسا عمل کرے گا اور یہ کہاں پر مرے گا، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ فرشتے کو بتا دی جاتی ہیں، اور فرشتہ جو ہے وہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد لیکن بعض حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مخلق اور غیر مخلق سے مراد یہ ہے کہ مخلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ضائع اور ساقط ہو جانا مقدر ہو، جس کا ضائع اور ساکت غیر مخلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ضائع اور ساکت ہو جانا مقدر ہو، اور مخلق اس کو کہتے ہیں جو نطفہ انسانی سے پیدا ہونا جس کا مقدر ہو۔ یعنی جو نطفہ انسانی سے پیدا ہوتا ہے اس کو مخلق، اور جو نطفہ انسانی سے پیدا تو ہوتا ہے لیکن وہ ساکت ہو جاتا ہے ماں کے رحم کے اندر، تو اس کو غیر مخلق کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ مخلق اس کو کہتے ہیں جس کے تمام اعضاء جو ہے وہ صحیح سالم ہوں، اور بعض حضرات نے کہا کہ غیر مخلق اس کو کہتے ہیں جس کے جو ہے اعضاء جو ہے وہ ناقص ہوں، کبھی انسان گنگا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر حضرات مفسرین نے جو ہے یہ بات کی مخلق اور غیر مخلق کے اندر۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، نہیں لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ واضح کر دیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَنُقِرُّ، اور ہم جو ہے ٹھہراتے ہیں، فی الارحامی رحموں کے اندر، یعنی ماں کے رحم کے اندر جو ہے اس کو کچھ عرصہ ٹھہراتے ہیں، 9 ماہ ٹھہراتے ہیں، ماں نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت مقررہ تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں ایک لڑکا، طفلن کا مطلب ہے لڑکا، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں یا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب تم کو پیدا کرتے تو تم بالکل معذور ہوتے ہو، کمزور ہوتے ہو، اتنے ضعیف ہوتے ہو کہ نہ تم خود کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ تمہاری سماعت بھی کمزور ہوتی ہے، تمہارا جو بصارت ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے، تمہارا چلنا بھی نہیں ہوتا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم تم کو بچہ یعنی اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہیں، پھر اگلا مرحلہ کیا آتا ہے، ثم پھر لتبلغوا، پھر ہم تم کو پہنچاتے ہیں اشدکم، تمہاری جوانی کو، یعنی تم کڑیل جوان ہو جاتے ہو، ومنکم من یتوفا، اور بعد تم میں سے وہ ہیں من یتوفا جن کے بارے میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے، ومنکم، اور بعد تم میں سے وہ ہیں من یرد، جو لوٹتے ہیں، الی ارذل العمر، یعنی ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی عمر کو، لکئی لا، تاکہ یعلم، وہ جان لے، من بعد علم شیئا، بعد علم کے کچھ، یعنی علم کے بعد جو ہے وہ کچھ جان لے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو انسان کی تخلیق کی تفسیر بیان کی ہے کہ جب تم میں پیدا کر دیں تو تم بالکل کمزور ہوتے ہو، اس کے بعد تم جوان ہوتے ہو، جب تم جوانی کے اندر آ جاتے ہو تو تم اس وقت کیا نام ہے متکبر ہو جاتے ہو، اور کیا نام ہے غرور کرنے والے ہو جاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھول جانے والے ہو جاتے ہو۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، الذی خلقک فسواک، بے شک وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، برابر برابر، ایسا نہیں کیا کہ تمہاری کان جو ہے 2 کے بجائے 3 لگا دی، تمہاری آنکھیں 2 کے بجائے 4 لگا دی، یا تمہارا ناک آگے لگانے کے بجائے پیچھے لگا دے، بلکہ بالکل درست سمت کے اندر جس طرح تو نے چاہا اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کو خود بنایا ہے، تو اس کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر فرما رہے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو، حامدتاً کہتے ہیں خراب، جو بالکل ویران زمین ہوتی ہے، جو بالکل بنجر زمین ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پس ہم نازل کرتے ہیں، علیہا، اس پر، الماء، پانی، اہتزت وربت، اور اس سے اگتا، اہتزت وربت کا مطلب ہوتا ہے سرسبز و شاداب جو ہے وہ اگاتی ہے،
وَأَنبَتَتْ اور اگتا ہے من کل زوج بہیج، من کل زوج بہیج کا مطلب ہوتا ہے پہلے اس کا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے نازل کرتے ہیں ارے اس پر پانی تو اہتزت تازی ہو جاتی ہے، وربت اور ابھر آتی ہے، یعنی ابھر جاتی ہے، وہ امبتت اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج، ہر قسم قسم کی رونق چیزیں، یعنی وہ ہر قسم قسم کی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ چیزیں اگاتی، چاول بھی نکل رہے ہیں زمین میں سے، گندم بھی، باجرہ بھی، اور بھی ٹماٹر نکل رہے ہیں، مالٹے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ زمین سے نکل رہی ہیں ہر قسم کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک بان اللہ، بے شک ذالک بان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے، هو الحق جو برحق ہے، وانہ بے شک وہ یحیی الموتى وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وانہ علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے اور وہ قادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے جی اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اچھا یہ عرفان بھائی آپ لیٹ آئے ہیں، عرفان بھائی اور رفیق بھائی، میں آپ کو دوبارہ یہ میں نے اس آیت کا شان نزول بتایا تھا، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، تو آپ ریکارڈنگ کے اندر اس کا شان نزول سن لینا، آپ لیٹ آئے ہیں تو ہم نے شروع کر لیا تھا۔ جی اس کے استاد بعد جی، جو ہے جی وہ کم صاحب کلاس لے رہے تھے، وہ ایک آیت رہ گئی، پھر میں نے ان کو جی بتایا کلاس جلدی شروع ہے، اس وجہ بس جی پھر رک چلیں، گئے۔ یہ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اوپر آیت پڑھی تھی نا ہم نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، یہ والی آیت، جی تو اس کا شان نزول یہ تھا کہ یہ آیت نظر بن حارث ایک آدمی تھا کافر، اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، جو بڑا جھگڑالو تھا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کو پچھلے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا، یعنی کہتا تھا قرآن جو ہے یہ کہانیاں ہیں، افسانے، اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا جو ہے وہ منکر تھا۔ تو یہ آیت تو ایک خاص آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ اس کا حکم جو ہے وہ عمومی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے وَمِنَ النَّاسِ، وَمِنَ النَّاسِ یہ کہاں پر پہنچ گیا وَأَنَّ جی، السَّاعَةَ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی یبعث اٹھائے گا من ان کو فی القبور جو قبروں کے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قبروں کے اندر جو لوگ ہیں ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے یعنی جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہاں سے نکالے گا، قبروں سے اٹھائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں یجادلو جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو جھگڑا کرتے ہیں یا جھگڑالو ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی رہنمائی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کیا نام ہے ہدایت ہے، نہ ہی ان کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر اور نہ ہی انہیں کے پاس جو ہے کوئی روشن کتاب ہے، اور خود بخود اپنے فتوے جھاڑتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں اور اللہ کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کے ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ کہ یہ جو ہے الٹے مڑے ہوئے ہیں، یا یہ جو ہے کیا نام ہے الٹے کنارے پر ہیں، کہ اپنی کروٹ موڑ رکھی ہے، ثانیہ اطفیہ کہ انہوں نے اپنی کروٹ موڑ کر لیضل تاکہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان سبیل اللہ تاکہ وہ بہہ گئے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی اپنی کروٹ موڑ کر وہ اللہ کے راستے سے گئے، انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، لہو فی الدنیا انہی کے لیے دنیا کے اندر جو خزی رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم جو ہے اس کو چکھائیں گے کیا نام یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق یعنی جلا دینے والا آگ، یعنی جلا دینے والا یا جلنے والا جو ہے عذاب جو ہے ہم ان کو وہ چکھائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک بما قدمت یہ ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا اور ہم جو ہے ان کے اوپر ظلم کریں گے اور ان کو ویسے کیا نا خواہ مخواہ جو ہے ان کو عذاب چکھائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ اسی وجہ سے ہوگا ذالک یہ بما قدمت یدا کا جو ان کے ہاتھوں نے
جو ان کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا، یعنی جو انہوں نے اعمال دنیا کے اندر کیے ہوں گے اور ان کے اعمال نامہ جو آگے پہنچا ہوگا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بلا وجہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جو انہوں نے دنیا کے اندر اعمال کیے ہوں گے، ان کے اعمال جو ہیں کل قیامت والے دن ان کے سامنے شیشے کی طرح آ جائیں گے، اور ایک ایک ان کا عمل جو ہے ان کے سامنے ہوگا، اور ایک ایک چیز کو، اگر انہوں نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی ان کے سامنے ہوگی، اگر انہوں نے کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی ان کے سامنے ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس کا بھی شان نزول ہے، وہ آپ ذرا سن لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بخاری اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آ کر مسلمان ہو جاتے تھے جن کے دل میں ایمان کی پختگی نہیں ہوتی تھی، یعنی ایمان مضبوط ایمان والے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اسلام اور ایمان کیوں لاتے تھے؟ اگر اسلام لانے کے بعد اس کی اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا یہ دین اچھا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوا، یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد میں ترقی نہیں ہوئی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ دین برا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ ایمان کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں، اگر ان کو ایمان کے بعد دنیاوی راحت اور مال و سامان مل گیا تو اسلام پر جم گئے، اور اگر وہ بطور آزمائش کے کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو دین سے پھر گئے۔ یہ جو اگلی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، علی حرف، کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو پہنچتی ہے خیر، اطمأن بِهِ، تو وہ اس سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کی مال اور اولاد کے اندر اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، یہ دین جو ہے یہ برحق ہے اور یہ اچھا دین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو پہنچتی ہے کوئی آزمائش، تو انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس سے پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آگے جزا ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ جو ایسے لوگ ہیں، یعنی اس سے آپ منافقین ہی سمجھ لیں کہ جو کیا نام ہے زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل کے اندر ان کے کچھ اور ہے، تو یہ بھی انہی کی مثل ہی ہے کہ اگر ان کے کیا نام ہے کچھ نفع ہو تو وہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دین اچھا ہے، اگر ان کے کوئی آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے تو وہ کہتے ہیں یہ دین برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ خاسرت دنیا والآخرہ، کہ ان کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ نقصان ہے، نقصان کا باعث بنے گی، ان کی دنیا بھی خراب ہوگی، خسارے والے ہوگی، اور ان کی آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا جو ہے یا واضح جو ہے یہ خسارہ ہے، یا یہ جو ہے بہت گھاٹا سودا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ تھوڑا سا بتا دیا کریں تاکہ جی استاد آگے جی۔ چل۔ جی جی استاد محترم، جی، الحمدللہ۔ اس کے بعد یہی کیا نام ہے سری کیا نام ہے نقصان ہے، یا سری یا واضح جو ہے یہ گھاٹا ہے، یہ کچھ بھی آپ الخسران کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یدعو، وہ پکارتے ہیں، لمن، اس کو، ضرہ، اقرب من نفعہ، کہ وہ ان کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ ان کو پکارتے ہیں، ما لا یضر، جو ان کو نہ کوئی نقصان دیتا ہے، یہ نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ولا ينفعہ، اور نہ ہی وہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، ذالک هو الضلال البعید، اور یہی جو ہے کیا نام ہے دور کی گمراہی کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، یا دور کی گمراہی کے اندر جو ہے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ یہی تو ہے یدعو،
یہی تو ہیں جو پرلے درجے کے گمراہیت ہو گئی. یہ ایسے کیا نام ہے ایسے اللہ کو جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں. یدعو یہ ایسے پکارتے ہیں. یدعو وہ پکارتے ہیں لمن ضرہ اقرب من نفعہ کہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. یعنی وہ کوئی ان کو نقصان جو ہے فائدہ تو نہیں دے سکتا, لیکن ان کا جو جس کو یہ پکارتے ہیں لمن ضرہ جس کو یہ پکارتے ہیں اقرب وہ زیادہ قریب من نفعہ اس کے نفع سے. کیا مطلب نہ وہ بولتا ہے نہ وہ ان کی کوئی بات سنتا ہے, بلکہ اس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کر رہے ہیں, تو یہ شرکت کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا نام ہے اکیلا ہے, اس کے ساتھ جو ہے کوئی شریک نہیں ہے, تو یہ اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے جو ہے ان کو کوئی نفع تو نہیں ہو رہا بلکہ ان کے پکارنے کی وجہ سے ان کو کیا نام ہے الٹا نقصان ہو رہا ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے, ولبئس العشیر اور ایسا جو ساتھی ہے ساتھی بھی کتنا برا ہے. یعنی لبئس المولا ولبئس العشیر ایسا دوست بھی جو ہے مددگار جو ہے وہ بھی برا ہے, اور ایسا ساتھی جو ہے وہ بھی برا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال جو ہے وہ کرتے ہیں, جنات باغات میں ایسے باغات ہوں گے کہ تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کرے گا ماں اس چیز کو یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. یعنی جس کا چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو ضرور بضرور جو ہے وہ کرے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ جی جی استاد. اس کے بعد جو ہے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, من کان یظن کہ جو آدمی جو ہے یہ خیال کرتا ہے یا یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ کہ ہرگز اللہ تعالیٰ جو ہے اس نبی کی مدد نہیں کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہرگز جو ہے اس نبی کی مدد نہیں کرے گا فی دنیا میں والآخرتی اور نہ ہی آخرت میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ویسے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو ویسے پہچان کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نام ہے اس کے بارے میں جو ہے کیا نام ہے کسی قسم کی جو ہے وہ مدد جو ہے اور نصرت جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فل یمدد پس اس کو چاہیے کہ فل یمدد بسبب کہ وہ ایک رسی باندھ لے الی السماء آسمان کی طرف, پھر جو ہے ثم یقطع پھر جو ہے کاٹ ڈالے. یعنی وہ رسی باندھ لے اور اس کے بعد جو ہے رسی باندھنے کے بعد جو ہے وہ روک لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد نہ کرے. یعنی اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہے, اس سے ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کا نبی نہیں ہے اور یہ خود ہی کیا نام نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کرے گا. تو یہ آپ ذہن سے بات نکال لیں. اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو فل یمدد, اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد روک سکتے ہو تو فل یمدد بسبب تم ایک لمبی رسی باندھ لو یا تھان لو الی السماء آسمان کی طرف, ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ پھر جو ہے کاٹ ڈالو فلینظر یعنی تم اس کے بعد جو ہے روک دو اللہ تعالیٰ کی مدد کو. تم ایسا کر سکتے ہو, ایسا تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. فلینظر پس اس کے بعد پھر وہ دیکھے حل یذہبن کیدہ ما یغیظ کہ اس کی جو تدبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے جو ہے ختم کرتے ہیں. اس کی تدبیر سے اس کا جو غصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے وہ اپنے تدبیر کو دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تدبیر کو جو ہے کیسے اڑاتے ہیں اور کیسے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. اچھا, جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں جو ہے اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک جو ہے ایک رسی تھان لے, یعنی رابطہ کاٹ ڈالے اللہ تعالیٰ کا اور اس پیغمبر کا, پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جنجاہٹ دور کر سکتی ہے. یعنی اس کی یہ تدبیر سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور نصرت ہے کیا وہ ختم ہو سکتی ہے. فَلْيَنْظُرْ پس پھر وہ یہ دیکھے کہ حَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ کہ کیا اس کی اس تدبیر سے جو ہے وہ جا سکتی ہے, ما یغیظ
کیا نام ہے جو کیا نام ہے وہ مدد ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، تو وہ کیا نام ہے اس کی تدبیر سے ختم ہو سکتی ہے، مفہوم یہ ہے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اس نبی کو نازل کیا ہے، آیات بینات، واضح نشانیاں دے کر، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، یہدی، وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، من اس آدمی کو، یریدو جس کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا نام ہے سیدھا راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کو اپنے جنجاہٹ اور اپنے جال کے اندر جو ہے وہ پھنسا دیتا ہے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، باقی جو ہے اگلی کلاس کے اندر لگے رہی تو انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ سر۔ بات سمجھ آئیے؟ جی سمجھ آئی جی۔ سر جی ایک جی ہے استاد وَأَنَّ محترم، اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ جی جی جی، آواز آ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں مائک بند کر دیا تھا، میں آوازیں جواب دے رہا ہوں۔ جی کیا کہہ استاد رہے ہیں جی، آپ؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستہ دکھاتا ہے، من اس آدمی کو جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے یا جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یا دوسرا اس کا یہ کر لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلجھاتا ہے یا سجھا دیتا ہے، کیا نام ہے، یا ہدایت دے دیتا ہے، من اس آدمی کو یرید جس کے لیے وہ چاہے۔ ٹھیک ہے ہدایت بمانا راستہ ہی ہوتا ہے نا، جی جی یہ تو دونوں ترجمے آپ اس کے کر سکتے ہیں، یعنی ہدایت دیتا ہے یا کیا نام ہے راہ دکھاتا ہے، سیدھی راستہ دکھاتا ہے۔ چلیں، جزاک اللہ خیر۔